99 وجوہ کفر اور ایک وجہ ایمان ہونے کا مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کسی میں ذرا سی بھی کوئی عیب، ذرا سی بھی کوئی برائی دیکھ لی تو وہ بہت ہی بڑائی کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے یہ معیار رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا جملہ کہے کہ بظاہر اس جملے سے کفر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی توجیحات کرو تو 99 توجیحات کرو گے تو 99 کی 99 توجیحات سے کفر معلوم ہوگا، لیکن ایک توجیح کرو گے تو کفر نہیں ہوگا۔ تو ایمان والے کو کافر بنا دینا، ایمان والے کو کافر کہہ دینا بہت ہی بری چیز ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اس کا زیادہ اہتمام نہیں ہے، ذرا سا ہوگا تو کافر ہے، بیوقوف ہے، ایسا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی میں 99 طریقے سے اس کے جملے کو لیے جائے تو یہ کہ یہ کفر کا ہے، کفر کا ہے، کفر کا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کے پاس اگر پوچھا جائے، فتویٰ پوچھا جائے، اور مفتی اگر دیکھے کہ ایک توجیح بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، لیکن اس توجیح کو سامنے رکھ کر اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، تو اس صورت میں اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو کسی نے یہ پوچھا ہوگا، کیا پوچھا؟ ارشاد فرمایا کہ کیا پوچھا؟ کسی میں 99 وجوہ کفر اور ایک وجہ ایمان ہونے کا مطلب۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے نا کہ 99 توجیحات ہو تو ابھی اس کو کافر، یعنی کافر کسی کو کافر کہے ہی نہ ہم۔ جی، ارشاد فرمایا کہ افریقہ میں جو لوگ مصر سے پڑھ کر آتے ہیں وہ شیخ کہلاتے ہیں، اور جو اب تو ہمارے یہاں بھی شیخ ہو گئے سارے۔ جی، اور جو میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت مقدس نانوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے یہاں 5 منٹ جلدی ہو گئی، 5 میں 5 کیوں؟ خیر، بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں 2-4 قلم لگائی ہوئی ہے اور بہت سارے کاغذات رکھے ہوئے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے، جب باندھا ہوا ہے، سمجھنا ہے، میں سمجھ جاؤں کہ خالی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، سمجھ میں ہے نہیں۔ بہرحال حضرت فرمایا کرتے تھے بالکل اپنی جگہ پر ہے۔ آج یہی حال ہے، ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں اور نام محمد فاضل، سمجھ میں۔ اور پہلا کا جو دور تھا اس میں جید درجے کے وہ صاحب استعداد تھے، لیکن اپنے آپ کو وہ جاہل سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑے نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے سوانحات میں بہت سارے میں کہ پہلے کے زمانے میں کسی کو مولوی کہنا یہ بھی بہت مشکل تھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی، سمجھے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے زبردست تھے علم والے۔ صرف مولانا قاسم نانوتوی کو مولوی قاسم سے تعبیر کیا جاتا تھا، یعنی دوسرا کسی کو اپنے نام کے آگے مولوی لگانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت سارے اشتہارات نکلیں گے، میں کہ جانتا ہوں کہ مول صاحب نہیں لکھواتے، لیکن ہم کہتے ہیں شیخ فاضل فلانا 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 کی تقریر ہے، یہ ہے، چل دیتے ہو تم، اور تم بھی چاہتے ہو کہ کوئی ہمارے نام کے ساتھ بھی ایسا لگا ہے، کوئی تھوڑا ہی نہیں چاہتے۔ تو جتنی استعداد گیری اتنی تکبر بڑھنے لگا کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ حالانکہ اس وقت جو تھا وہ تکبر نہیں تھا، بلکہ تواضع خالص تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی خود فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ذرا سا مجھے علم دے دیا ہے۔ وہ تو کہتے تھے ذرا سا علم دے دیا، وہ تو بہت بڑے عالم تھے۔
اس کی وجہ سے ذرا مجھے سنبھل کر رہنا پڑتا ہے. اگر یہ علم نہ ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قاسم نام کا کوئی آدمی رہتا تھا کہ کیا تھا. اتنے بڑے عالم اور ہم آتے جاتے کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ حافظ نہ لگائے, ہمارے نام کے ساتھ مولوی نہ لگائے, نام بتانا کہ اگر مولوی لکھ, سمجھ میں آیا نہیں ہوگا, اچھا ہے چلو. لیکن اب مولوی بھی نہیں رہے, اب تو وہ شیخ آ گئے. جی حضرت فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ افریقہ میں جو لوگ مصر سے پڑھ کر آتے ہیں وہ شیخ کہلاتے ہیں, اور جو ہندوستان وغیرہ سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ صرف مولوی کہلاتے ہیں. ایک مرتبہ مصر سے خارج شدہ مشائخ کی جماعت حنفیہ کے اس قول میں الجھ گئی کہ اگر کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کی ہو اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اس کی تکفیر نہ کی جائے. وہ لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ رہے تھے کہ اگر کسی شخص میں 99 چیز کفر کی اور ایک چیز کفر کی نہ ہو تو یعنی اگر کوئی آدمی, یعنی یہ جملہ بتایا نا جو بھی میں نے کہا, تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر کوئی آدمی 99 کام ایسے ہیں کہ وہ کفر کے ہے, درگاہ پر پرستش بھی کرتا ہے, سجدہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, سب 99 ہے, لیکن ایک بات ایسی ہے کہ وہ ایمان کی ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہے, وہ مومن ہے. حالانکہ یہ تو غلط ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. ایک مرتبہ مصر سے خارج شدہ مشائخ کی جماعت حنفیہ کے اس قول میں الجھ گئی کہ اگر کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کی ہو اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اس کی تکفیر نہ کی جائے. وہ لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ رہے تھے کہ اگر کسی شخص میں 99 چیز کفر کی اور ایک چیز کفر کی نہ ہو تو اس کی تکفیر نہ کی جائے. ان لوگوں نے مجھ سے معلوم کیا تو میں نے بتلایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ لوگوں نے سمجھا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کلام کی 99 یعنی اگر کسی آدمی نے کوئی لفظ کہا, اب اس لفظ کی تشریح کرو تم, اور تشریح کرنے میں 99 شراحت سے وہ کفریہ الفاظ معلوم ہوتے ہو, لیکن ایک وجہ سے وہ کفریہ لفظ معلوم نہیں ہوتا, تو اس لفظ کو, ایک لفظ کو جس سے کفریہ معلوم نہیں ہوتا, اس وجہ سے اس کو مسلمان کہنا چاہیے, کافر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے. جی. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کلام کی 99 توجیہ کفر کی ہو سکتی ہو اور ایک توجیہ کفر کی نہ ہو سکتی ہو تو اس کی تکفیر نہ کریں گے. رب کے نام کو کڑوا بتلانا. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تمباکو خریدنے کے لیے تمباکو کی دکان پر گیا اور دکاندار سے کہا تمباکو دکھلاؤ. اس نے دکھلا دیا. کہنے لگا اس سے کڑوا دکھلاؤ. اس نے دکھلایا. کہنے لگا اور کڑوا دکھلاؤ. دکھلایا. کہنے لگا ان سب سے کڑوا دکھلاؤ. اس نے دکھلایا. کہنے لگا بہت زیادہ کڑوا دکھلاؤ. دکاندار کہنے لگا ان سب سے زیادہ کڑوا رب کا نام. اب بتلائیے کیا آپ اس کو کافر کہیں گے کہ رب کے نام کو کڑوا بتلا دیا؟ سمجھ میں آ گیا. یعنی ایک آدمی دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کے پاس جا کر اس نے کہا کہ مجھے تمباکو دکھلاؤ. اب وہ تمباکو میں بھی مختلف اقسام آتی ہے. بعض تمباکو بہت سخت ہوتے ہیں, بعض تمباکو نرم ہوتے ہیں. تو وہ سخت کو اس نے کڑوا کا لفظ کہا کہ ایسا تمباکو دکھلاؤ کہ جو پاورفل ہو, ٹیسٹ اس کا زیادہ ہو. دکھلا کہ یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. جتنے اس کے پاس تمباکو کے اقسام تھے وہ سارے اس نے بتلا دیے. اس کے بعد بھی وہ مانگنے والا کہہ رہا ہے مجھے اس سے زیادہ پاورفل تمباکو چاہیے. تو اس میں وہ لفظ کہہ رہے تھے کڑوا کا. کڑوا کے معنی وہ یہ کڑوا مقصد نہیں بلکہ سخت پاور والا, یہ تھا مطلب. تو کہا کہ بھائی اس سے زیادہ کڑوا تو اللہ کا نام ہے. جب اس نے یہ لفظ کہا تو مولوی لوگ وہاں موجود تھے کہ تم نے اللہ کے نام کو کڑوا بتا دیا, کفر کیا. ہو گیا کہ نہیں؟ یہ موجودہ زمانے کے مفتیوں کو پوچھو کیا کیا کہو گے؟ اللہ کا نام کڑوا کہا کہ نہیں؟ اللہ کا نام کڑوا ہے. ایک شاعر تو کہتا ہے اللہ اللہ اینچ شیری نست و نام. اللہ اللہ اینچ شیری نست و نام. کند و شکر می شود جانم تمام.
اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے، قند اور شکر، میری جان قند اور شکر کی طرح میٹھی ہو گئی. اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام اس سے زیادہ کڑوا تو اللہ کا نام ہے. اب مسئلہ چلا علماء میں. جی ہرگز نہیں، اس لیے کہ کڑوا ہونا تمباکو میں صفت کمال ہے. بس رب کے نام کو کڑوا بتلانے کے معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ صفت کمال حق تعالی شانہ میں ہے. تمباکو میں تو اتنا ہی کڑواپن یعنی صفت کمال ہے جو دکھلایا گیا، تمباکو اس سے زیادہ کڑوا نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں صفت کمال بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے زیادہ اللہ کا نام کڑوا ہے، یعنی صفت کمال اس میں ہے. تو دیکھو ایک توجیہ ہو گئی. ابھی تک تو تم آنکھ بند کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی بے عزتی کر دی، اللہ کے نام کو کڑوا کہہ دیا، حالانکہ اللہ کا نام تو بہت میٹھا ہوتا ہے. میں نے اشعار پڑھ کر سنا ہے تمہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر کسی کلام کو اچھے محمل پر حمل کیا جا سکتا ہے تو وہ محمل کرنا چاہیے. جی ہر شخص کی کل عمر کیا اس کے سن بلوغ کا 5 گنا ہوتی ہے؟ سوال: حضرت علم الابدان کے لحاظ سے ہر شخص کی عمر اس کے سن بلوغ کا 5 گنا ہوتی ہے. مثلا کسی کا سن بلوغ 17 سال تھا تو اس کی عمر 85 سال ہوگی. اگر کوئی بکری 1 سال میں بالغ ہوئی تو اس کی عمر 5 سال ہوگی. اسی طرح ہر شخص کی طبیعی عمر ہے، مگر کسی نے بدکاری کی یا شراب پی یا اور قسم کا کوئی کام کیے تو اس کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے قبل ہی مر جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خراب کاموں کی وجہ سے جلدی پگھل جاتا ہے. جیسا کہ ایک چراغ ہے جس میں تیل ہو، اس میں فلیتا رکھے جو رات بھر چلتا ہے، مگر اس چراغ میں 5 فتیلے رکھ دیے. 5 پلیتے. 5 فتیلے. پتیلے کیا ہوتا ہے؟ پلیتے بیوقوف. 5 فتیلے. فتیلے وہی پلیتے جس کو فا کے ساتھ کہو گے تو فلیتے، یعنی 5 اس میں روئی کے پوئیے رکھ دیے گئے، 5 جلا دیا گیا تو 5 جلانے کی وجہ سے اس کا جو تیل ہے وہ جلدی ختم ہوگا کہ نہیں؟ اردو بھی نہیں سیکھی تو اب کیا کروں میں. جی 5 فلیتے رکھ دیے. 5 فلیتے رکھ دیے. فلیتے اس کو کہتے ہیں جو جلایا جاتا ہے. جی تو وہ تمام تیل جلدی جل جائے گا. تمام تیل اس کا جلدی جل جائے گا. یہی حال ہے حضرت انسان کا. ان صاحب نے یہ سن کر عرض کیا کہ حضرت ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں؟ جواب: تو فرمایا یہ سب لغو اور بیکار ہے. البتہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ کر لیتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہر ایک آدمی کو پیدا ہونے سے پہلے، وہ تو حدیث پاک میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے پورے ہوئے اور 5واں مہینہ شروع ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر اس سے بھی ایک قدم آگے جاؤ تو گجراتی میں جس کو بھاگیہ لکشمی کہتے ہیں، اب اس کو پتہ نہیں گجراتی جانتے بھی ہوں گے کہ نہیں. ارے تمہاری تقدیر لکھنے کے لیے کون آتی ہے؟ تقدیر لکھتی ہے کہ نہیں کوئی؟ کب تقدیر لکھتی ہے؟ تمہارے اب تو سارے نیک ہیں اس لیے تب بتائیں گے نہیں. باقی ہر ایک ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ پیدا ہونے کے 6 دن، پیدا ہونے کی 6 دن ہو گئے نا، اس دن چھٹی منائی جاتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کی منائی گئی ہوگی کہ نہیں بولیں گے تو مت بولو، کوئی بات نہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کون کہاں کا ہے. تو یہ اصل میں ہندوؤں میں مشہور ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہندو کہتے ہیں کہ وہ چھٹی لکھنے کے لیے ماتا آتی ہے، وہ 6 دن وہ لکھ کر جاتی ہے، جو لکھ کر جاتی ہے وہ تقدیر ہے. معلوم ہے کہ تقدیر لکھنے کے لیے چھٹی رکھی جاتی ہے. اب تو ہے، اب ختم ہو گیا. اپنے مسلمانوں میں ہے یا نہیں؟ اور کہیں ہوگا. بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں، میں نے ابھی بتایا حدیث میں کہ جب 4تھا مہینہ ماں کے پیٹ میں پورا ہو جاتا ہے، سارا بدن بن گیا، اب روح ڈالنے کا وقت ہے،
تو روح کے ڈالنے سے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کیا لکھوں. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ لکھو، اور وہ لکھا وہی تمہاری تقدیر ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جو لکھا، جتنا عمر لکھا، جتنا وقت لکھا، اس وقت میں 1 سیکنڈ کی زیادتی نہیں، 1 سیکنڈ کی کمی نہیں. ایک مرتبہ مدرسے کے لڑکے آئے کہ یار وہ پاتری دال کھوڑا گے، دال بہت پتلی کھلائی جاتی ہے، لڑکے کھانا اچھا نہیں آتا یہ کر. میں نے کہا بھائی اس میں شکایت کس کو کر رہے ہو؟ اللہ کو کہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں وہی لکھا ہے وہی ملتا ہے. تم لکھوا ہی کے لائے ہو تو میں کیا کروں؟ دیکھے نہیں چلتا ہے نا یہ تم لوگوں میں. میرا تو یہ جواب ہے کہ تقدیر میں لکھوا کے لائے ہو. سمجھ میں آیا؟ اس زمانے میں یہاں جامعہ میں کوڑا بہت کھلایا جاتا تھا. کوڑا جانتے ہو کہ نہیں؟ کوڑو ہاں وہی وہ کوڑا وہی تو کہتے ہیں. سمجھنا پہلا تھا کہ کیا روز نے روز کوڑو. اب تو ایک دن بھی نہیں کھلاتے، اب بالکل اس کو چھوڑ دیا. خیر چلو جانے دو، ہوگا وہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی لکھوا کے تم لائے ہو تو وہ ملے گا تم کو. جی دنیا عالم اسباب ہے. ارشاد فرمایا کہ شیخ کہتا ہے اللہ کا کہنا مانو، تو کیا شیخ اپنے خدا ہونے کا مدعی ہے؟ شیخ تو کیا، میرے خیال میں آپ کی بھی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی ہے. اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک. ترجمہ: اے اللہ بے شک ہمارے دل اور ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضاء تیرے قبضے میں ہیں. تو کیا ان کو اپنا بنانے سے خدائی کا دعویٰ ہوگا؟ بات بہت دور تک چلے گی. ایک شخص کو پھانسی ہوئی، اس کی موت کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں مرا؟ اس کا گلا گھٹ گیا. گلا کیوں گھٹا؟ جلاد نے پھانسی دے دی. جلاد نے کیوں پھانسی دی؟ جج نے عدالت میں فیصلہ کیا. اس کے بارے میں جج نے فیصلہ کیوں کیا؟ اس واسطے کہ گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں شخص کو قتل کیا تھا. تو اس موت کو منسوب کیا جاتا ہے ان تینوں کی طرف، حالانکہ موت صرف حق تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہے اور سب سبب در سبب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے. اس کی موت کا سبب گلا گھٹنا بھی ہے، پھانسی بھی ہے، جج کا لکھنا بھی ہے، گواہوں کا گواہی دینا بھی ہے، اور اس کا خود اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرنا بھی ہے. ایسے ہی قصہ ہے. آخر اسی طریقے سے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تک ہے، لیکن ہم ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ ٹھوکر لگی تو گر گیا، مر گیا. بھائی مر گیا کیوں مر گیا؟ وہ ایسا ہوا تھا اس وجہ سے مر گیا. حالانکہ اللہ تبارک موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی آج کی تاریخ، آج کا وقت، آج کا حالت سب لکھ رکھا تھا. اسی حساب سے ہو رہا ہے، یا کہ نہیں؟ یا کوئی دوا کھاؤ گے تو جو تقدیر وہاں سے لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ زندہ رہو گے نہیں. جی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاسین پڑھ کے پھینکا تھا، سب کی آنکھ میں دھول پہنچ گیا. پھینکا تو تھا اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اللہ نے پھینکا تھا وہ. جی ترجمہ: آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی. اس کے کیا معنی ہے؟ حالانکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نہیں پھینک رہے ہیں، تیر تو مخاطب چلا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تیر چلایا. جو تیر چلا رہا ہے اس سے نفی کی جا رہی ہے، اور جو نہیں چلا رہا ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. اس دنیا کو خدا نے دارالاحتیاج بنایا ہے. ارشاد فرمایا اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاحتیاج، حاجت کی جگہ بنایا ہے. کوئی آدمی کتنا ہی بڑا مالدار، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن محتاج ہے. کسی نہ کسی میں کسی دوسرے کی ضرورت اس کو پڑتی ہی ہے. مالدار سے مالدار آدمی کو بھی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے تو بھی اس کو ضرورت پڑے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے. کل یا پرسوں شاید میں نے بتایا بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ
یہ اس کے پاس بہت پیسے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، سب کو برابر برابر رکھو تاکہ سب اطمینان سے رہے، کوئی غریب فقیر رہے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میری تقسیم ہے وہ اچھی ہے، رہنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور زیادہ اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو سب کو یکساں بنا دیتے ہیں۔ تو نیچے کے درجے سے لے کر اوپر کے درجے تک سب انسان کو یکساں بنا دیا، برابر برابر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بارش آئی، پانی گرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کو درست کروانے کے لیے مزدور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی تو مزدور یہاں رام نگر میں کھڑے ہوتے ہیں، ابھی دیکھا ہوگا تم نے، صبح کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب پیسے ان سب کے پاس 10-10 ہزار روپے ہو جائیں گے تو کون کھڑا رہے گا؟ کوئی کھڑا رہے گا نہیں۔ اب اس کے پاس گئے، بھائی ذرا بنا دو، نے کہا ابھی فرصت نہیں ہے۔ اس کے پاس گئے، بنا دو، نے فرصت نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ کا نظام اچھا تھا، کسی کو پیسے دو، کسی کو نہ دو، جو نہ دو گا تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرے گا، لیکن جب سب کو ہی مل گیا تو کون کس کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے نظام پلٹ دیا تو وہ کام کرنے والے اب مل گئے۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ایسا ہے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ دارالاحتیاج ہے، ایک دوسرے کی حاجت پڑتی ہے۔ جی، اس دنیا کو خدا نے دارالاحتیاج بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کلکتہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس آنکھ کا معائنہ کرانے جایا کرتے تھے۔ وہ ایک دن کہنے لگا، آپ تو سادھو آدمی ہے، آنکھ میں موتیا آ گیا تو میرے پاس دکھانے کیوں آئے؟ میں ہنسنے لگا تو اس نے کہا، یہ کیا بات؟ میں نے یہ بات بہت لوگوں سے پوچھی تو کسی نے جواب نہ دیا، سب ہنس دیتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزوں کو آنکھ میں موتیا ہو گیا تھا، کلکتہ کا بہت سفر کرتے تھے پہلے۔ ہمارے جانے کے بعد جب ہم ان کی خدمت میں رہے تو پھر ہم نے ادھر پھر دیا، تو بہت گجرات میں آیا کرتے تھے، خود موتیا کے لیے نعمان کا یہاں اسپتال تھا نہیں، نریمان کا، وہاں لایا تھا دکھلانے کے لیے۔ خیر بہرحال تو وہ وہاں کلکتہ میں بنگالی ڈاکٹر کے پاس، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس آنکھ دکھلانے کے لیے گئے، موتیا تھا۔ تو اس بنگالی نے حضرت مفتی صاحب کو دیکھ کر پہچان گئے، نیک ہے، اچھے ہیں، تو ہندو لوگ تو سادھو ہی کہتے ہیں، کیونکہ آپ تو سادھو ہو گئے اور سادھو آدمی کو موتیا ہو جاتا ہے تو کیوں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، یہ کہا۔ حضرت مفتی صاحب ہنس پڑے۔ اب وہ پھر ڈاکٹر پھر کہتا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں ان کو پوچھتا ہوں، تو وہ سب ہنس پڑتے ہیں۔ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ جی، میں نے یہ بات بہت لوگوں سے پوچھی تو کسی نے جواب نہ دیا، سب ہنس دیتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ آپ اتنی سی معمولی بات پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس دنیا میں خدا نے بڑے سے بڑے آدمی کو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا محتاج بنایا ہے۔ اس دنیا کو خدا نے دارالاحتیاج بنایا ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ یہ نظام قدرت یوں ہی چل رہا ہے۔ اچھی طرح تفصیل سے سمجھایا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، بڑے ماہر ہیں، آپ جیسے نازک عضو کا آپریشن کرتے ہیں۔ آنکھ بہت کمزور نازک بڑا عضو ہے، لیکن اس کا آپریشن کرنے کی آپ کو مہارت ہے، وہ آپ ہی کو حاصل ہے، دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ جی، آپ ڈاکٹر ہیں، بڑے ماہر ہیں، آنکھ جیسے نازک عضو کا آپریشن کرتے ہیں، لیکن آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ماس چھپ جائے تو دوسروں سے کیوں نکلواتے ہیں، خود کیوں نہیں؟ یعنی یہ کہا کہ اگر تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان میں اگر کوئی پھانس چھپ جائے، لکڑی کمرے کا لگ جائے، تو آپ اس کا خود آپریشن نہیں کر سکتے، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کہ بھائی یہاں سے وہ ہے، اس کو نکالو، کرنا پڑتا ہے نہیں؟ تو گویا کہ آپ بھی محتاج ہے، جو تم نہیں کر سکتے ہو دوسرے کے پاس کروانا پڑتا ہے۔ اب آنکھ کا موتیا میں نہیں دیکھ سکتا تو آپ کے پاس آنا پڑا، یہ جواب دے رہے وہ۔ جی، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، دوسروں سے کیوں آپریشن کرایا، خود کیوں نہیں کر لیا، کیا ہوتا ہے؟ قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھو
یہ تو بھی بات بیان کر کے، لیکن ایک اپنے عمل کے لیے بھی بتا دو کہ دیکھو عذاب القبر حق، ہمارا عقیدہ ہے قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن پہلے پوچھ لوں تو اچھا رہے گا، ورنہ بعد میں تو سبھی کہیں گے کون روزانہ سورہ ملک رات کو پڑھتا ہے؟ روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اگر کوئی تبارک سورہ ملک رات کو پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ قبر میں جب جائے گا تو عذاب قبر آئے گا تو یہ سورہ ملک اس عذاب کو روک دے گا کہ اس کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزانہ سورہ تبارک پڑھا کرتا تھا، سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، یہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو اگر میں پوچھوں کہ بھائی تم نے کہاں سے شروع کیا تو وہ یہی کہیں گے کہاں کیوں شروع کیا تھا سورۃ تبارک پڑھنے کا، کیوں، کس نے کہا تھا؟ اچھا، میں نے تو گزشتہ دورے والوں کو بھی کہا، اب بھی دورے والوں کو کہا تھا، لیکن بڑا افسوس ہے کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں، اسی لیے میں نے پھر کہا کہ پہلے بولوں۔ میں نے دورے والوں کو سبق میں وہاں سے آن لائن بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اتنا پڑھ کر سویا کرو، یہ چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی بتایا تو ہوگا کہ نہیں؟ اچھا، خیر بہرحال دیکھو یہ کرنے کی چیزیں ہم واقعی میں نہیں کرتے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا یونس جون پوری نور اللہ مرکزہ دارالمظاہر سہارنپور کے شیخ الحدیث، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب مکتب میں پڑھتے تھے، مکتب میں تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے تھے، عصر کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب ہم نے مکتب چھوڑا اور مدرسے میں آ گئے تو پھر صرف سنت موقدہ باقی رہ گئی، باقی سب چھوٹ گیا۔ سمجھ میں؟ مدرسے میں آ کر ہم اور سست بن گئے، بالکل صحیح ہے۔ حالانکہ ادنا سا آدمی جس نے مکتب میں ہی پڑھا ہو اس نے سنا ہوگا کہ عصر کی 8 رکعت ہے، 4 سنت 4 فرض، اور وہ سنت نہیں چھوڑتا، وہ ضرور پڑھتا ہے، اور ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسے دیکھتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو کیسے نہ کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے، پڑھتا ہے روزانہ عصر کی 4 سنت ہے، تو پھر کیسے تعجب سے میری طرف دیکھ رہا ہے؟ ہم لوگ چھوڑ کے واقعی میں سمجھ میں نے اگر 4 نہ پڑھ سکے تو 2 پڑھو، اور پھر اس کے بعد ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل، وہ 2 نفل کوئی بھی نہیں پڑھتا، نفل کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ پڑھایا گیا ہے کہ نہیں، ہمیں تعلیم میں دیا گیا، اس حدیث میں بھی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہوں دیکھو تم لوگ علماء کرام ہو، تمہارے لیے پہلے طور پر یہ خود تیار ہونا چاہیے۔ اگر تم نوافل کا سنن کا اہتمام کرو گے تو تمہارے ماننے والے تمہارا اہتمام کرنے کی وجہ سے وہ کریں گے، لیکن اگر تم ہی سنتوں کو چھوڑ دو گے، پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو کچھ نہیں، تو پھر وہ سامنے والا کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھو دورے والوں کو ہر سال بتاتا ہوں، اور اس سال بھی بتایا تھا، لیکن دورے والے آتے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ کہ یاسین سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنا چاہیے، چاہے مغرب کے بعد پڑھو چاہے عشاء کے بعد پڑھو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جائے گی، اور اگر قبر میں مار پڑنی شروع ہو گئی اور قبر کا عذاب کے ابھی کل پرسوں ہوتا ہے، 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو پیشاب کے چھینٹے سے احتراز نہ کرنا، اور دوسرا نمیمہ چغلی، اور دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔
خیر بہرحال تو یہ تبارک جو ہے اس کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو، بہت اچھا ہے۔ تو کیا ہے، چلو قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد میں گئے ہوئے تھے، آرام کے لیے خیمہ قائم کیے، وہاں زمین کے نیچے سے سورہ تبارک الذی پڑھنے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ شخص اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اس کو پڑھنے کی اجازت دی، جس کو کبھی باہر والے بھی سن لیتے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حق ہے، اور یہ بھی بتایا کہ انسان اور جنات دونوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی عبرت کے لیے سنا دیتے ہیں۔ کوئی ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ایسے کہ قبر سے آواز آئی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں سورہ ملک سے بہت محبت کرتا تھا، بہت پڑھتا تھا۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو سارے عمل ختم۔ ابھی تم قرآن جتنا چاہے پڑھو، تسبیح جتنی چاہے پڑھو، درود شریف جتنا چاہے پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں ہے تمہیں۔ لیکن میں نے آج صبح ہی کہا تھا، پتہ نہیں تم دورے میں کہا گئے، صرف 10 آدمی تھے آج، ابھی تعلیم ہو رہی تھی، اس میں ذکر کی مجلس کی فضیلتیں آ رہی تھی آپ کے سامنے، تو میرے سامنے وہی سارا دورہ تھا کہ اللہ کے بندو تمہارے لیے ساری سہولتیں کی جا رہی ہے، لیکن اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کہا نہیں کہ ذکر کے جس جگہ ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرے گا وہ کرے گا، تو وہ کون ہے، تم لوگ ہو یا کوئی دوسرے ہے؟ لیکن چاہتے ہی نہیں تو کیا کریں پھر۔ ابھی اثر کی تعلیم میں تھا یہ فضائل میں، لیکن اب نہیں مانتے تو کیا کریں، چلو جانے دو۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک یہودیہ میرے پاس آئی اور آ کر اس نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس کھجور تھی وہ دے دی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دوسری اور چیز نہیں تھی، جو چیز تھی اس کو ہدیہ میں دے دیا، مانگا تو دے دیا۔ مانگنے والا ہمیشہ جو چیز اسے مانگی جاتی ہے اس کو وہ دیتا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں وہ، سمجھ میں نہیں، یہاں پر بھی مانگنے والے ہو، اللہ بھلا کرے، اللہ یہ کرے، جو بھی ہے۔ تو وہ یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھا کہ قبر میں بھی کوئی عذاب ہوتا ہے، مر گیا ختم ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے مجھے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کیوں دی، کیا قبر میں بھی کوئی عذاب ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور یہ کہا کہ ایسا ایسا ہوا، ایک یہودیہ عورت آئی تھی اور آ کر اس نے مجھے یہ دعا کی، تو کیا قبر میں مرنے کے بعد بھی عذاب کچھ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عذاب القبر حق، قبر کا سوال جواب ہوتا ہے، اور پوری تفصیلات جو ہے وہ بتائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو اس میں یہ دعا بڑھ گئی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، بڑھانا شروع کر دیا اور پڑھتے رہتے تھے۔ اور ہم جو ہیں، ہمارے تو اعمال ہی میں نے ابھی بتایا کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 چیزیں بتائی، نمیمہ، چغلی، اس کی اس کو، اس کی اس کو، اس کی اس کو، اس کی اس کو۔ آپ لوگ نہیں کرتے اس لیے معلوم نہیں، باقی صبح سے اٹھ کر یہی کام شروع ہو جاتا ہے چغلی کرنے کا، وہ کہاں ہے، وہ کہاں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا، تمہیں خبر پلایا ہوں کہ تمہیں خبر پلایا، وہی چلتا ہے۔ بعض آدمی تو مستقل اسی کام کو لے کر نکل پڑتے ہیں، دن بھر یہی کام ہے ان کا۔ اور دوسرا، پیشاب کے چھینٹے سے احتراز نہ کرنا، اور ان دونوں سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ عذاب قبر جب ہوتا ہے تو حدیث، بہت ساری حدیثیں عذاب قبر کی حدیثیں،
کہ فرشتہ آتا ہے اور اتنا بڑا وہ لوہا کا ہتھوڑا جو مارتا ہے تو آدمی چلاتا ہے اور ایسا چلاتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں. اگر یہ ہو گیا تو اس وجہ سے ہمیں عذاب سے بچنے کی صورتیں بتائی گئی ہے حدیث پاک میں، اس کو بھی عمل میں لانا چاہیے. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بہرحال یہ سورہ تبارک جو ہے عذاب قبر کے لیے بہت مفید ہے، اس وجہ سے رات کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. جو سورہ تبارک پڑھے گا یہ سورہ تبارک اس کو عذاب قبر سے بچائے گی. جی آخرت میں عذاب سے بچنے اور اللہ پاک کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے تدابیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. حضرت مفتی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ سے، ہر عذاب سے، ہر تکلیف سے بچنے کی دعائیں فرمائی ہیں. جادو ٹونا سے بچنے کی بھی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن ہم تعویذ والوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں. جانے دو پھر چل. آخرت میں عذاب سے بچنے اور اللہ پاک کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے تدابیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی ہے، مگر ضرورت ہے ہمت کرنے کی. اگر ضرورت اور ہمت کر کر ہم ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھ میں آ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں. جی اگر ہم لوگ ہمت کریں، اللہ سے توفیق مانگیں اور عمل کریں تو انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے. عذاب قبر یعنی اس ملفوظ کا، حضرت مفتی صاحب کے اس ملفوظ کا مطلب یہ ہے جو آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ دیکھو ہم سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھو گے، صبح کو پڑھو گے تو شام تک مصیبتوں سے حفاظت رہے گی، شام کو پڑھو گے تو صبح تک مصیبتوں سے حفاظت رہے گی. ہم سب جانتے ہیں لیکن عمل ایک کا بھی نہیں کرتے، پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور جب پریشان ہو گئے تو تعویذ والوں کے پاس پہنچ گئے، سمجھ میں کہ بھائی اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اور پھر وہ جانتا وانتا کچھ نہیں اور پیسے لے کر گڑبڑ کرتا رہتا ہے. کرتے رہو. تو جب ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جیسے عذاب قبر سے بچنے کا یہ علاج ہے، اب بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو کیا ضرورت ہے. جی عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت کا پاکستان میں انتقال ہوا. اس کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا. جب قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ قبر میں سانپ ہے. لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے. دوسری قبر کھودی گئی، دیکھ لیا کہ قبر صاف ہے. جب میت کو رکھنے لگے تو دیکھا کہ اس میں بھی وہی سانپ ہے جو پہلی قبر میں تھا. تیسری قبر بنائی، اس میں دیکھا تو وہی سانپ ہے جو پہلی قبر میں تھا. کہنے لگے یہ چھوڑے گا نہیں، اس لیے میت کو رکھنے کے لیے لائے. سانپ ایک طرف کو ہٹ گیا اور میت کو رکھنے کے لیے جگہ دی تھی. جب میت کو رکھ دیا گیا تو فوراً سانپ اٹھا اور کفن ہٹا کر اس میت کی زبان پکڑ لی. سارے مجمع نے دیکھا، سب پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے. اس کا شوہر بھی وہی موجود تھا. اس سے پوچھا یہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ مجھے برا کہتی تھی، میں صبر کرتا تھا، کبھی میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، جواب نہیں دیا. سب مجمع نے کہا کہ بھائی اس کی خطا کو معاف کر کے دعائے مغفرت کرو. سب نے دعائے مغفرت کی. شوہر نے بھی اس کی خطا معاف کر کے دعائے مغفرت کی. اب جو دیکھتے ہیں تو سانپ نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی دیکھو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بتلا بھی دیتے ہیں کہ عذاب قبر کی وجہ سے صورت کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا. یہاں حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، پتہ نہیں پہلے تو یہی بات ہے کہ ہم کو صحیح سمجھ میں آتا بھی ہے یا نہیں کہ ایسا ہوا بھی ہوگا یا نہیں، لیکن جب مفتی صاحب فرما رہے ہیں اور صحیح فرما رہے ہیں تو بالکل ہوا ہی ہوگا. سمجھنا، نہ مانے تو پھر نہ ماننے کے لیے تو کوئی ضروری ہے نہیں ماننے کے لیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ وہ واقعات ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے غفلت کو دور ہو جائے. وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو دفن کرنے کے لیے گئے. دفن کرنے کے لیے گئے تو دیکھا، جب جنازہ اتارا جانے لگا دیکھا تو وہاں تو بڑا سانپ ہے. چلو بھائی دوسری قبر کھودو. دوسری قبر کھودی، اس میں بھی سانپ. تیسری قبر کھودی، اس میں بھی سانپ. چوتھی قبر کھودی، اس میں بھی سانپ.
اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو کچھ گڑبڑ ہے، اب تو جتنا کھود کے جاؤ گے وہ سانپ ہی سانپ ہوگا، اسی میں دفن کر دو اس کو، وہ جانے اس کا کام جانے، دفن کر دیا گیا۔ ابھی پٹھے وغیرہ لگانے جانے تھے، یہ کرنے تھے، اس سے پہلے ہی وہ سانپ نے اس کا کفن ہٹایا، اور کفن ہٹا کر وہ عورت جو تھی، اس عورت کی زبان کو سانپ نے پکڑ لیا۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں اوپر، اللہ تعالیٰ کو دکھلانا منظور تھا اسی وجہ سے، ورنہ تھوڑا دکھلایا جاتا ہے ایسا۔ اب سب لوگ پوچھنے لگے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مرد بھی جو اس کا شوہر تھا وہ کہتا تھا کہ بیوی تو بہت اچھی تھی، لیکن وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی تھی، میرے خلاف بہت بولتی تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانپ کو یہ کیا ہے۔ اب سب نے کہا کہ بھائی یہ تو عذاب ہے، تکلیف ہے، اور اس کی تو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شوہر سے بھی کہا کہ تم بھی دعا کرو، تم کو تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب تمہارے سامنے دیا ہے، تم بھی دعا کرو۔ چنانچہ سب نے مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سانپ کو ہٹا دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسی بہت سی چیزیں بعض مرتبہ ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کیا حدیث میں بیان نہیں کیا گیا کہ عورت کو کہ اپنے شوہر کو وہ برا بھلا نہ کریں، انتم ناقصات العقل والدین، آج ہی بتایا تھا۔ دورے والے ہوں گے کہ نہیں، بتایا تھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے، لیکن کیا کر ہم اس کی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ عورت اگر نہ بولیں تو کچھ بات ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم قبر کا منظر، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ کی باتیں کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ جی کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم قبر کا منظر بندوں کو دکھلا بھی دیتے ہیں تاکہ وہ بڑھے اور معاصی سے بچے۔ اس لیے ہمیں جن جن چیزوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جی احکام شرع پر صبر کر کے ساتھ عمل۔ ایک صاحب نے جو ایران کے تھے عرض کیا کہ ایران میں ہم سنی لوگ اقلیت میں ہیں، شیعوں کی کثرت ہے، دعا فرمائے حق تعالیٰ شانہ ہمیں ان پر غالب فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بسا اوقات چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر بحکم الہی غالب آ گئی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ احکام شرع پر صبر کے ساتھ عمل کرے، انشاءاللہ غالب رہو گے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے جس کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، مولوی کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، عامی کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، کھیڑوت کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، بعد دکاندار کو جو کام کرنے کا شریعت کا جو حکم ہے، وہ اگر ہر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے والی جماعت کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں۔ اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم ہی اپنا فریضہ بھول گئے ہیں، ہم ہی اپنا کام بھول گئے ہیں، ہم ہی اپنا کام نہیں کرتے، اور ہم اپنا کام نہیں کرتے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری عزت نہیں ہے۔ ہماری عزت نہیں ہے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر کام جو جس قسم کا آدمی ہے، یعنی مولوی ہے تو مولوی طبقے کا ایک نہیں، سمجھ میں آیا؟ ہر ایک جس طبقے کا ہے وہ ہر جو شریعت کی طرف سے اس کو حکم ہے، پھر پڑھو جو جس کی طرف سے۔ ایک صاحب نے ایران کے تھے عرض کیا کہ ایران میں ہم سنی لوگ اقلیت میں، یا اس کو اگر سے اور طور سمجھنا ہو تو کہ ہندوستان میں ہم لوگ اقلیت ہے، کافر زیادہ ہے، وہ ہمارے پر غالب آ گئے ہیں، ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا جی تو دعا فرمائے حق تعالیٰ شانہ ہمیں ان پر غالب فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔
बसा औकात اللہ کے اذن سے غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا اذن کب ہوگا؟ جب تم اپنا راستہ کو درست کرو. تم اپنا راستہ تو درست کرتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. کیسے آئے گی؟ جی بسا اوقات چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر حکم الہی غالب آ گئی ہے اور حق تعالی شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ احکام شرع پر صبر کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ غالب رہو گے. دین و دنیا احکام شرع پر ایک لفظ نہیں کہا، کوئی ایک کام کے لیے نہیں. شریعت کے جتنے احکام ہیں، جیسے بھی جوان کا حکم اور بڑھاپے کا حکم اور مالدار کا حکم اور مرد کا حکم اور عورت کا حکم، شریعت کی طرف سے ہر ایک کو الگ الگ حکم ملا ہے. تم اپنے آپ کو درست کر لو، تم کوئی گناہ مت کرو، اور تمہارے اوپر جو احکامات ہے، تمہارے اوپر جو فریضہ ہے، تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کام تم پابندی سے کرتے چلے جاؤ، تو یہ حالت ہوگی. جی احکام شرع پر صبر کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ غالب رہو گے. دین و دنیا ہر دو بقدر مقدر. عرض یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ دین تو بقدر مشقت ہے اور دنیا بقدر مقدر ملتی ہے. تبلیغی جماعت کے بعض احکام ایسا ہی کہتے ہیں. ارشاد دین بھی مقدر ہی سے ہے، جس کے مقدر میں جتنا ہوگا ملے گا. تبلیغ والے جو تبلیغی ہیں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد عمر صاحب، وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے بالکل درست تھے، سمجھ میں نہیں. لیکن یہ بعد کے جو حضرات آ گئے، سمجھ میں آیا، انہوں نے ذرا گڑبڑی کی، تشدد کیا. صرف تبلیغ ہی تبلیغ ہے، بس تبلیغ سے سب کچھ ہوتا ہے، مدرسے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک بھی شروع ہو گیا. میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے پاس ایک دکان والا ہے. اس کی دکان میں سے جو چاہے اس کو سامان مل جاتا ہے. وہ مال میں نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا. مال میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں پیش آئی. اس کو تم پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ مال سے تو زیادہ اچھا ہمارا دکان والا ہے کہ اس کے یہاں سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن اس سے وہ مال والے کی قیمت کم تھوڑی ہو جائے گی، مال اپنی جگہ پر ہے. تو اسی طریقے سے یہ تبلیغ والے جو عوام ہے، ان عوام کو ہمیں راہ راست پر لانا چاہیے تھا. علماء کی ذمہ داری تھی کہ ان پر محنت کرتے. ہم نے محنت نہیں کی، ان عوام نے ان کے اوپر محنت کی. تو جیسے اپنے دکاندار کے پاس سے جو کچھ مال ملتا ہے تو اپنے دکان والے کو اچھا سمجھے گا کہ نہیں، تو اس وجہ سے وہ تبلیغی کو اچھا سمجھتا ہے. اس لیے کہ فائدہ تبلیغ سے اسے ہوا ہے، مدرسے سے نہیں ہوا. لیکن یہ تبلیغ میں لگے کون؟ وہ تو مدرسے والے ہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں اس قسم کی ہوگی. حضرت کو بھی یہ پوچھا گیا تو اس کا جواب دیا، جی دین بھی مقدر ہی سے ہے، جس کے مقدر میں جتنا ہوگا ملے گا. راہ نبوت اور راہ ولایت میں فرق. یہ تو بات ہے اوپر کا طرف. پھر دین اور دنیا ہر دو بقدر مقدر. دین بھی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہوگا. حضرت ابو طالب کو جو جتنا لکھا تھا وہ ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نہیں مسلمان ہوئے. اور حضرت بلال جس کا کوئی رشتہ نہیں، جس کی کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان ہو گئے. ان کی تقدیر میں لکھا تھا. یہی حال دنیا کا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لکھا ہے وہی ملے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور خوب محنت کروں تو مجھے زیادہ دنیا ملے گی. پتلی دال لکھی ہے تو پتلی دال ہی ملے گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بریانی کبھی نہیں ملے گی. جہاں جاؤ وہاں، یہ بھی نہیں کہ راندھیری میں، جہاں جاؤ وہاں وہی ملے گا تمہیں تقدیر میں جو لکھا ہے. تو دنیا بھی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا آدمی کو بقدر ضرورت ہونی چاہیے اور دین بقدر وسعت ہونا چاہیے، کہتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. پھر چلا گئے راہ نبوت اور راہ ولایت میں فرق. ایک تو ہے کہ نبوت کا راستہ ہے وہ اور ولایت کا راستہ ہے وہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ نبوت کا راستہ بالکل 100% بالکل درست،
بالکل صحیح ہے، نبی نے جو بتا دیا وہ صحیح ہے، سمجھ میں آئے؟ ایک آدمی ہے یہاں سے اگر یہ کہے کہ بھائی وہ آفس کتنی دور ہے، سمجھ میں آئے؟ اب بتا دیں کہ 25 فٹ ہے، سمجھ میں آئے؟ تو وہ ناپو 25 فٹ ہی ہوگی، سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک آدمی جو اس کو مہارت نہیں ہے لیکن دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا 5 6 10 15 فٹ پر کر رہا، سمجھ میں آئے؟ تو اب اس نے بھی بتایا تو وہی، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں بتائے گا، بتا سکتا۔ تو ولایت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا، لیکن ولایت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ جو بتائے وہ صحیح ہوگی تو صحیح، لیکن صحیح نہیں ہوگی، فٹ بالکل کریکٹ جس کو کہتے ہیں، اور نبوت کی جو باتیں ہوگی وہ کریکٹ ہوگی۔ جی عرض راہ نبوت اور راہ ولایت میں کیا فرق ہے؟ ارشاد، ولایت دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، ان کی والدہ زیارت کے لیے آئی تھی، یہ پیدا ہو گئے، وہاں ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں کندھوں پر قدم مبارک رکھے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے، اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر وہ سب گرا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 360 بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، ہر قوم کا اپنا الگ الگ، سمجھ میں؟ آج کل واٹس ایپ تو تم دیکھتے نہیں ہوں گے، لیکن اگر واٹس ایپ دیکھتے ہوں گے تو آج کل اسی کے پیچھے چلے ہیں کہ کعبہ شریف میں تو پہلے مورتیاں تھیں، یہ تو ہمارا سناتن دھرم ہے، ہمیں چاہیے، پتہ نہیں کیا ہے بکواس۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے کعبہ شریف میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کھڑے کہا کہ اٹھ جاؤ، اور اٹھے تاکہ اوپر جو جہاں جہاں بت ہے وہ سارے ہٹائے، لیکن حضرت علی میں اتنی طاقت نہیں تھی، ظاہر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر حضرت علی کو کہا تم میرے پر کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اوپر ہو گئے، کہا کہ سارے بتوں کو اتارو، یہ واقعے کو ذکر کیا۔ جی اس سے معلوم ہوا کہ ولایت اور نبوت میں اتنا فرق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے بوجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بوجھ کو حضرت بلال نہیں سنبھال سکے۔ جی حضرت علی کی ولایت کے بوجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، حضرت علی ان کے بوجھ کو نہ سنبھال سکے۔ لطیفہ، بعض حضرات نے اس سے یہ لطیفہ استنباط کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی تھے، نبی نہ تھے، ولی میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بار نبوت کو برداشت کر سکے۔ بعض حضرات نے ایک اور لطیفہ عرض کیا ہے کہ نبی میں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ایسا نہیں کہ نبی ولایت سے خالی ہو، اس کے اندر ولایت بھی اعلیٰ درجے کی ہے، نبوت تو ہے ہی، مگر ولی میں صرف ولایت ہے، وہ بھی نبی کی ولایت سے کم، اس لیے ولی مقام ولایت میں نبی سے افضل نہیں، اور نبی مقام ولایت میں بھی ولی سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، چل آگے۔ راہ ولایت اور نبوت میں ایک اور فرق، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ولایت میں تو ولی کا رخ حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور نبوت میں نبی کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی ولی جو ہوتا ہے اس کے سامنے ہر وقت اللہ 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 اللہ، اس کا سارا رخ اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کا رخ امتی کی طرف ہوتا ہے، قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دونوں میں فرق ہوا نا۔ جی کہ ولایت میں تو ولی کا رخ حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور نبوت میں نبی کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ نبی کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اور ان کو راہ خدا دکھلا کر اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کو جو بھیجا گیا ہے وہ یہ کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو اصلاح کرو، لوگوں کو سدھارو، لوگوں کی اصلاح کرو۔ اس وجہ سے وہ آ کر لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی میری بات مانو، میری بات مانو، میری بات مانو۔ جی کیونکہ نبی کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اور ان کو راہ خدا دکھلا کر اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے،
اور چونکہ یہ خدا کے حکم سے ہے اس لیے کچھ کم درجہ نہیں اس کا، لیکن روح بہرحال ہے مخلوق کی طرف۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے ان کو گناہوں سے روکنا، بچانا اور طاعت میں لگانا یہ راہ نبوت میں ہوتا ہے، اور راہ ولایت میں مالک الملک کی طرف توجہ ہے، دنیا کی طرف توجہ ہے ہی نہیں۔ بس کر دے بہت۔ اب یہ عقائد کی مسائل ہے، پھر بحث بھی ذرا تیز ہے، پڑھے لکھے ہو تو سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ میں آیا نہیں کہ نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور نبی کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کی اصلاح کرے، اس لیے دنیا میں آ کر اس کو لوگوں کے پیچھے ہی پڑنا پڑے گا۔ اور اہل اللہ جو ہے، اللہ والے جو ہیں، ان کا اپنا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ جو صحیح اللہ والے ہیں وہ بیٹا تم آؤ تو بھی خوش، تم جاؤ تو بھی خوش، کسی کی ضرورت نہیں۔ میں نے قصہ مفتی صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ ایک گرو جی تھے اور اس کا ایک چیلا تھا، سفر میں گئے، گرو جی کھانے کے لیے بیٹھے تو چیلا کے دل میں شیخ کی محبت امڑ آئی کہ میرے شیخ کو ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے۔ تو ندی میں گیا، ندی میں جا کر اندر تک گیا، چوکھا اور صاف پانی ملے، لیکن پانی لینے گیا تو پاؤں پھسل گیا تو پانی میں وہ بہنے لگا۔ تو وہ بہتے بہتے کہتا ہے گرو جی میں تو گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو گرو جی وہاں کھاتے کھاتے کہہ رہا ہے بیٹا تم آؤ تو بھی خوش اور تم جاؤ تو بھی خوش۔ تو ان کو لوگوں سے تعلق نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ تو صحیح اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تمہارے پیسے کے اوپر، تمہارے حالت کے اوپر، تمہارے آنے کے اوپر، تمہارے فائدے کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تمہارا جی چاہتا آؤ، تمہارا جی چاہتا مت آؤ۔ میں کسی کو بلاتا نہیں، فائدہ تمہارا ہے، میرا کیا فائدہ ہے؟ تو نبی اور ولی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر وقت تمہاری بات، ہر وقت تمہارے ساتھ، کہ تم کو اصلاح کرانی ہے، تمہاری اصلاح کرنی ہے، اور اسی کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، اس وجہ سے۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔